قاری عبد السمیع صاحب، حضرت مولانا ممتاز احمد مولانا عبد الرازق صاحب، قاری فرما ہے دستے شفقت دستے محبت، شہنشاہ ترنم قاری محمد ابرار دانش صاحب۔ سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، میں اگر کسی کا نام نہ بول پاؤں وہ بھی یہ دستے شفقت دستے محبت کا معاملہ ہے۔ یہ آگے کیا، وہ تو کھانا کھانے گئے تھے۔ یہ حضرت مولانا جمیل احمد القاسمی صاحب دامت برکاتہم اور میرے رفیق حضرت مولانا یحییٰ الفنانی صاحب جی، اور اسٹیج پر حضرت مولانا جمیل صاحب قیلولہ نہیں چلے گئے یہاں۔ مجمع سے بھی اگر حوصلہ افزائی کرنی ہے حفاظ کرام کی، یہ مفتی شبیر صاحب نے یہ 3 حفاظ نہیں دیے بلکہ 3 امام دیے ہیں۔ God is one God. Ekko deva sadipra bahudanati agriyam yamam matirishwa namahi Qulidullah abidur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna Girana nayana binubani tehbidi wapma jai bakhani Akul ani anam arupa Ambhokam akhand anupa Awwal naam Khuda da Dooja naam Rasool Tija kalma padho naan ka dargah pawe qabool Mehr masjid sidq musalla haq halal Quran شرم سنت شیل روزہ ہو مسلمان۔ سن کر کہ مسٹر اوباما جاپان میں آئیں گے، بڑے چنتت ہوئے، پریشان ہوئے کہ مسٹر اوباما جاپان میں آ کر انگلش میں بھاشن کریں گے۔ یاد رکھیے آج کی دنیا صرف نالج اور ایجوکیشن کی دنیا نہیں ہے، آج کی دنیا کلچرڈ ایجوکیشن کی دنیا ہے۔ جس زبان کو آپ سیکھیں گے اس کا کلچر بھی اس کے ساتھ آئے گا۔ ہر زبان کا کلچر ہے، انگلش کا بھی کلچر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود ہماری بہو بیٹیاں یا ہمارے اپنے برادران وطن کی بہو بیٹیاں جو انگلش ماحول میں انگلش تعلیم میں جیتی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں ہندوستان کا رہنے والا، میں نے پوچھا کہ اگر یہ کتے سے شادی کرتی ہیں تو پلہ پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ بیج تو اسی کا۔ میں نے پوچھنے کو تو پوچھ لیا، لیکن وہ لوگ ہنس کے کہنے لگے آپ نے ڈاگ ہاسپٹل دیکھے ہیں؟ میں نے کہا بہت دیکھے۔ کہنے لگے کہ جس خوش نصیب کتے کو کسی لیڈیز کا ہسبینڈ بننے کا موقع ملتا ہے ان کتوں کی ڈاگ ہاسپٹل میں خصی کر دی جاتی ہے، جیسے بکرے کی خصی ہوتی ہے، اس لیے پلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کلچر نے آدمیت کی شرافت چھین لی، انسانی تہذیب کو ہمارے درمیان سے نکال دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی پڑھا لکھا جانور بن گیا۔ اسلام جس کلچر کو دیتا ہے وہ انسانی کلچر ہے، وہ شرافت کا کلچر ہے، وہ حیا کا کلچر ہے، وہ آدمیت کے وقار کا کلچر ہے، اور اس کلچر کو فروغ دینے میں یہ مدرسہ والے جو رول ادا کر رہے ہیں، خدا کی قسم to such a high level of unity and brotherhood where nothing but the unity of God and the unity of man may reign supreme۔ اسلام دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ انسان اس دھرتی پر 2 سندیش لے کر جیون بتائے، ایک اوپر والے کو ایک مانے، اور اس اوپر والے کی اس دھرتی پر انسانوں میں ایکتا پیدا کرے۔ وحدت الہ اور وحدت انسانیت، یہی قرآن کلچر ہے۔
اس کلچر میں بھید بھاؤ نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے، اس کلچر میں ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہے، گرنا نہیں ہے، محبت ہے، پریم ہے، سیکولرزم ہے، دھرم نرپیکشتا ہے۔ یہی وجہ ہے انگریز آیا، اس نے انڈین سنسکرتی کو بدل دیا، لیکن مسلمان یہاں آئے، انہوں نے حکومت کی، مگر دیش کی سنسکرتی کو انہوں نے نہیں چھیڑا۔ تم دلی میں رہتے ہو لیکن تمہیں دلی کی تاریخ معلوم نہیں، چلے جاؤ قطب مینار دیکھ لو، قطب مینار پر دیش کی سنسکرتی کا نمونہ موجود ہے۔ سب سے اوپر والے گنبد پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اے لوگوں، یہ ہندوستان میں بسنے والوں، ہمارا قرآنی کلچر یہ ہے کہ ہم تمہارے دین کو نہیں چھیڑتے، تمہارے دھرم کو نہیں چھیڑتے، تمہاری سنسکرتی کو نہیں بدلتے۔ تم اگر اپنے دھرم سے، اپنے دین سے، اپنی سنسکرتی سے پیار کرتے ہو، کرو۔ ہماری سنسکرتی ہمارے لیے، تمہاری سنسکرتی تمہارے لیے۔ ہم کسی سنسکرتی کو، کسی تہذیب کو بدلنے نہیں آئے، ہم تو ملاپ اور ہم تو انسانیت کی ایکتا کے سندیش کے ساتھ جینے اور جلانے۔ یہی کلچر ہے اسلام کا، لیکن آج یہ کلچر بدل رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری بڑھ رہی ہے۔ یہ مدرسے والے لوگ، اگر کہیں کسی کالج میں پڑھ رہا ہوتا تو اس کا کلچر دوسرا ہوتا، ٹانگیں ننگی ہوتی، سب پروفیشنل بال ہوتے، اور آنے والے وقت میں اس کے کلچر میں اور اس کے کلچر میں یہ فرق ہوتا کہ کالج کا پڑھا ہوا لڑکا بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال کر کہاں پہنچاتا؟ اولڈ ایج ہوم میں، بوڑھا گھر۔ دلی میں بوڑھا گھر دیکھا، 50,000 بوڑھا گھر بننے۔ یاد رکھو، قرآن کلچر کے یہ نمائندے بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نے کلچر دیا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ کے سامنے جھکے رہو، رحمت کے بعد پھیلائے جاتے ہیں، ان کو اف تک مت کہو۔ لیکن یہی دوسرے کلچر میں جی کر کے آتے تو ماں باپ کو شادی کے بعد سیپریٹ فیملی میں جیتے، سیپریٹ فیملی میں، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں دھکا دے کر اپنے گھر سے نکال کر کہاں پہنچاتے؟ بوڑھا گھر۔ یہ خطرہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ۔ خیر بات دور چلی جائے گی، میں کہہ رہا ہوں کہ جاپانی لوگوں کو اپنی تہذیب سے پیار ہے، ہمیں بدقسمتی سے اپنی تہذیب گھٹیا لگتی ہے، جبکہ اسی تہذیب میں ہماری اصل زندگی اور اسلامیت کا راز چھپا ہوا ہے۔ جاپان والے انگلش نہیں بولتے تاکہ انگلش کلچر ان کے بیچ میں نہ آ جائے۔ میرے ایک دوست رہتے ہیں دلی میں، ایک دن ان کے گھر گیا، کہنے لگے چلیے ذرا دلی گھوم پھر لیں۔ ہم نکل پڑے۔ انہوں نے اپنے بچے کو جو انگلش میڈیم میں پڑھ رہا تھا بلایا، کہا کہ بیٹے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کہ پاپا کہاں چل رہے ہیں؟ تو چلو دلی گھومنے چلیں گے۔ انہوں نے سکھا رکھا تھا مجھے پاپا کہو، پاپا۔ یہ بھی کلچر ہے۔ اب کوئی ہندو پتا جی نہیں ہے، کوئی مسلمان ابا جی نہیں ہے، کیا ہے؟ پاپا، اور پاپی ہیں۔ ہم یہ تہذیب لیے پھر رہے ہیں۔ انسان اپنی تہذیب کے ساتھ، انسانی تہذیب کے ساتھ انسان دین اور ایمان کے لٹ جانے کا، شرافت کے نیلام ہو جانے کا۔ آج موبائل انسانی حرام کاریوں کا نیٹ ورک ہے، اور خاص طور پر ہمارے نئے پڑھے لکھے لڑکے اس موبائل کے حرام نیٹ ورک کے ذریعے اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے
کہ اس موبائل کے ناجائز نیٹ ورک کو کوئی کتاب روک سکتی ہے؟ تورات سے پوچھیں کہ تمہارے پاس کوئی آرڈر ہے، تورات خاموش۔ انجیل سے پوچھ لیجئے کہ تمہارے پاس کوئی سرکولر ہے، انجیل چپ۔ ویدک کتابوں سے پوچھ لیجئے، ویدک پستکوں سے، تمہارے پاس کوئی سندیش ہے، اس کی زبان خاموش۔ لیکن قرآن سے پوچھئے کہ تمہیں موبائل کے سلسلے میں کوئی حکم ربی ہے تمہارے دامن میں؟ قرآن بولے گا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ انسانوں، ہم نے تمہیں موبائل بنایا اور تمہارے اندر ہم نے پاورفل نیٹ ورک رکھ دیا ہے۔ اتنا پاورفل نیٹ ورک ہے ہمارا کہ تمہارے موبائل کا چارج ختم ہو جائے تو نیٹ ورک ٹوٹ جاتا ہے نا؟ لیکن ہمارا نیٹ ورک 24 آورس کام کرتا ہے، کبھی ٹوٹتا ہی نہیں۔